الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ایک مجلس میں چند ہفتوں پہلے آپ کے سامنے میں نے یہی آیت خطبے میں پڑھی تھی اور اسی طرح خطبے میں یہی حدیث میں نے ذکر کی تھی، اور یہ جو آیت ہے اس سے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی اس سے متعلق مزید گفتگو کروں گا. آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز ہرگز نہ مرنا مگر ایمان کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں. اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ جب انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، ظاہر و باطن میں اور جلوت و خلوت میں اللہ کا خوف اور خشیت خداوندی اپنے اندر رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی اور اسلام والی موت عطا فرمائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور لڑائی جھگڑے ختم کر دو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اللہ ہی کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اور تم میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جہنم کے گھڑے پر کھڑے تھے، لیکن اللہ نے تم پر فضل فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا. انہوں نے اپنی تعلیمات سے تم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے اسی طرح بیان کرتے ہیں تاکہ تم صحیح راستہ اختیار کر لو، ہدایت پا جاؤ. اور اس کے بعد اس آیت سے متعلق اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے متعلق چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی،
اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق چند باتیں آج کی اس مجلس میں ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تین چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز، عبادت کرو تو صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہر چیز کے اندر سجدہ کرنا ہو تو اللہ کے سامنے، مدد مانگنا ہو تو اللہ کے سامنے، اپنی ضرورت پوری کروانی ہو تو اللہ سے کروائیں، ہر چیز کا تعلق اللہ ہی سے ہو۔ اور اس کے بعد نمبر 2، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو بات قرآن کریم میں بیان کی تھی وہی بات اللہ کے رسول حدیث شریف میں بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلافات کو ختم کر دو۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ جب اللہ کی رسی کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے، یعنی اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا اور اللہ ہی کی خاطر محبت ہوگی، اللہ ہی کی خاطر کسی سے عداوت اور دشمنی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نفرتیں ختم ہو جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی، آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوگی اور معاشرے کے اندر ایک رونق آئے گی اور اچھا ماحول قائم ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کے احکام پر مکمل عمل کرو اور لوگوں سے تعلقات کے اندر بھی اللہ ہی کو پیش نظر رکھو، محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہو اور اسی طرح دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ نفسانی خواہشات کی غرض سے، غصے کے اندر آ کر، کسی مالی غرض کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپس میں دشمنیوں کو ختم کر دو۔ اشارے اشارے میں لوگ دشمنی پال لیتے ہیں، بچوں کے جھگڑوں کی وجہ سے دو خاندانوں میں برس ہاں برس تک باتیں نہیں ہوتی، بچوں کے جھگڑے کی وجہ سے حالات بڑے ناسازگار ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم آپس میں اتفاق قائم کریں، اتحاد قائم کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنی ہر چیز کے اندر اللہ کو پیش نظر رکھیں۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کر رہا ہے تو آپ اس کو اپنی جان سے لگائیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلافات کو ختم کر دیں۔ وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر جس کو حاکم بنایا ہے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، بغاوت نہ کریں۔ شرط یہ ہے کہ وہ حاکم ظالم نہ ہو، عادل ہو، انصاف پرور ہو اور لوگوں کو اللہ کی عبادتوں سے روکنے والا نہ ہو، اسلامی شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے والا نہ ہو۔ تو ایسے حاکموں کے ساتھ، ایسے امراء کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے خلاف بغاوت نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ نمبر 1، قیل وقال، قیل و قال کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، یعنی بکواس، ادھر ادھر کی باتیں، چیمی گوئیاں، جس بات سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسی بات ہے قیل وقال۔ کئی مجلس میں جمع ہو گئے، ایسا کہا گیا ہے، ایسا سنا ہے، فلاں نے ایسا کہا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، ایسے ہی بات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو رات میں کھانے کے بعد نیند نہیں آتی ہے تو باہر نکل آتے ہیں، کوئی ملا تو اپنے خاص انداز میں، گھر میں بیٹھا تھا سوچا کیا کروں بیٹھا بیٹھا تو باہر آ گیا، ٹائم پاس، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ٹائم پاس ہو میرے پاس۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو ناپسند کیا ہے، قیل وقال، اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اچھی اچھی نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔
کل قیامت کے دن انسان کو اس گھڑی کے اوپر بڑی حسرت ہوگی جس گھڑی میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا. بڑا افسوس ہوگا، کاش میں ذکر کر لیتا. جب آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، اور باہر نکل کر مائنڈ فریش کرنے کے علاوہ آپ کا اور کوئی کام نہیں، آپ جائیے تفریح کیجئے، لیکن ہاتھ میں تسبیح رکھیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کا ورد جاری رکھیے. آپ کی تفریح بھی ہوگی، دوستوں سے ملاقات بھی ہوگی، اور آپ کا ایک وقت اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہوگا. کسی عرب ملک میں کسی کنٹری کے اندر، مجھے یاد نہیں ہے، میں ایک دکان کے باہر کھڑا تھا، تو وہاں پر کوئی چیز لینے کے لیے ایسی قطار لگی ہوئی تھی، انتظار کرنا پڑتا تھا، اپنا نمبر آئے اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، جیسے پاسپورٹ آفس میں انتظار کرنا پڑتا ہے دیر تک. جس دن پاسپورٹ آفس میں نمبر آوے تو پورا وقت لے کے ہی جانے کا، 3 4 5 گھنٹے. تو وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، املأ دقائق الانتظار بالاستغفار. انتظار کی جو گھڑیاں ہیں اس کو استغفار سے پر کیجئے. یعنی آپ جو انتظار کر رہے ہیں جتنی دیر، اتنی دیر اللہ سے مغفرت طلب کیجئے اپنے بارے میں، ایسے کھڑے مت رہو. اور آج کے ہمارے نوجوان کہیں انتظار کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پب جی شروع کر دیتے ہیں. مدرسوں میں آ کر پب جی کھیلتے ہیں، مدرسے میں آ کر ساتھ میں موبائل لے کر آتے ہیں. تو قیل و قال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. قیل و قال، یہ جو زبان ہے، میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صغیر جرم و کبیر یا عظیم طاعتہ و جرم. اس کی سائز چھوٹی ہے لیکن اس کی طاعت اور اس کا جرم بہت بڑا ہے. یا تو اس سے طاعت ہوگی وہ بھی بڑی ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زندگی بھر اگر کسی نے کفریہ کام کیے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن 5 سیکنڈ کے اندر یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا تو اس نے اپنے لیے جنت کا سودا کر لیا. طاعت بھی بڑی ہے اس کی. اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر انسان کوئی ایسا کلمہ بول دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے. اس کا جرم بھی بڑا ہے، اس کی طاعت بھی بڑی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیل و قال کو ناپسند فرماتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، من نجا، نجات کس چیز میں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتیں ذکر فرمائی. اس میں سب سے پہلی بات، کف علیک لسانک یا امسک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، بکواس مت کرنا، اس سے ادھر ادھر کی باتیں مت کرنا، حسد بلکہ غیبت نہ کرنا، چغلی مت کرنا. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنا، اور کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر آنسو بہا لینا. یہ 3 باتیں اللہ کے رسول نے ذکر فرمائی تھی. اس میں ایک بات یہ کہ زبان پر کنٹرول کرنا سب سے پہلی بات. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر. ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ہے. ابو بکر کی ایک شان ہے، عمر کی ایک شان ہے. ایک باغ کے مختلف پھول ہیں، الگ الگ خوشبو ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے. یہ بھی گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لہلہاتے پھول ہیں. اس میں ایک معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے، بڑے جلیل القدر صحابی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اعلم الناس بالحلال والحرام، لوگوں میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم رکھنے والے ہیں معاذ بن جبل. اور ایک روایت میں آیا، کان بین یدیہم رتوۃ بحجر، یعنی جب سارے علماء کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو معاذ بن جبل ان سارے علماء سے 1 قدم آگے ہوں گے. یہ اتنے بڑے امت کے عالم ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی جانب بھیجا تھا قاضی بنا کر.
یمن کا قاضی بنایا تھا ان کو کہ تم جاؤ وہاں جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم کرو، اور لوگوں کو کہو کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ حدیث شریف میں صراحت ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن روانہ کیا۔ بڑا عظیم واقعہ ہے اور بڑا پرلطف یہ آپ کا سفر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کو روانہ کیا۔ بعض روایات میں صراحت ہے کہ جب ان کو یمن کے لیے گورنر بنا کر، امیر بنا کر، قاضی بنا کر روانہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور تک، فاصلے تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئے، اور روایات میں ہے کہ معاذ بن جبل سواری پر سوار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکرام میں، آپ نیچے زمین پر چل رہے تھے اور معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، اور ان کو اللہ کے رسول روانہ کر رہے ہیں، اور ان کو سب بتلا رہے ہیں کہ ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، دین کی تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ممکن ہے کہ آئندہ سال اگر آپ کا یہاں آنا ہو تو میری ملاقات نہ ہو، تم میری مسجد کے پاس سے گزرو گے اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ سن ہجری 9 کا یہ واقعہ ہے۔ یہ کلمات سننے تھے، روایات میں صراحت ہے فبکا معاذ جشما، ہچکیاں لے کر معاذ بن جبل رونے لگے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق اس امت کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے بڑا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ سب سے بڑا حادثہ ہے اس روئے زمین پر کہ آپ کے انتقال سے آسمان اور زمین کے درمیان کا کانٹیکٹ ختم ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب بندوں کو کوئی حکم دینا تھا اللہ کے رسول کی برکت سے اللہ تعالیٰ براہ راست اللہ کے رسول کو حکم فرماتے تھے اور وہ باتیں لوگوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ختم ہو گیا۔ معاذ رونے لگے اور اللہ کے رسول نے ان کو روانہ کیا۔ یہ اتنے عظیم صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، امت کا بہت بڑا عالم۔ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے رسول نے کئی باتیں ان کے سامنے بیان کی، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، متعدد باتیں، لمبی روایت ہے۔ اس کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں اس کا خلاصہ بتلا دوں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتلا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے باہر نکالی اور ایسے پکڑا اور فرمایا کہ اس پر کنٹرول کرنا، یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے، اگر یہ کنٹرول میں رہی تو سب کنٹرول میں ہے، اور یہ گئی تو سب گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کل قیامت کے دن یہ زبان کی بول کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تجھ پر تعجب ہے مجھے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کل قیامت کے دن جہنم میں بہت سارے لوگ محض اپنی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ بکواس کرنا، ٹائم پاس کرنا، یہ زبان کی کھیتیاں ہیں، یا تو اچھی کھیتی اگے گی یا بری کھیتی اگے گی، یا تو کانٹے دار درخت نکلیں گے اگر توجہ نہیں دی تو، اور اہتمام کیا، توجہ دی، احتیاط کا معاملہ کیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے گلاب نکلیں گے، وہاں سے موگرے نکلیں گے، وہاں سے نفع دینے والی سبزیاں نکلیں گی، ورنہ کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کف علیک ھذا، اس پر کنٹرول کرنا، اس کو ضرورت سے زیادہ صرف نہ کرنا۔ اسی لیے کہا گیا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ بولنے کی لوگوں کو بہت عادت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان پر کنٹرول رکھو، جو آدمی جتنا کم بولے گا اتنا ہی سیف رہے گا۔ زیادہ بولنے والے عامتاً پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کاش کہ میں ایسا نہ بولتا۔ اور آج کل تو بولنے سے زیادہ لوگ واٹس ایپ پر باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی میسج کر دیتے ہیں۔
پھر افسوس ہوتا ہے. ڈیلیٹ فار ایوری ون، پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ آج کوئی ایسا کام مت کرو کہ آئندہ کل آپ کو پچھتانا پڑے. اب تو ایسے ایپ آ گئے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کر لو تو ڈیلیٹ فار ایوری ون آپ کے اندر سے نہیں ہوگا. اور ایسے بھی ایپ آ گئے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد آپ ڈیلیٹ فار ایوری ون کر سکتے. یہ سب نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. اب تو سب پچھلے چیزیں بھی مٹانے کی سب طاقتیں میڈیا اور نئی چیزیں دے رہی ہیں ہم کو. لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ گفتگو سے زیادہ آج کل چیٹنگ ہوتی ہے، گفتگو کم ہو رہی ہے. فون کر لو، میں میسج کر دیتا ہوں. فون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میسج کی دنیا ہے اور اسی پر سب کچھ چل رہا ہے. اب ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے، کرنسی کا وجود ہے ڈیجیٹل کرنسی، اور انڈیا کے اندر خاص طور پر ڈیجیٹل کرنسی کو وجود دے رہے ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے. میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیل و قال، یعنی بکواس کرنا، بیکار کی باتیں کرنا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اور اس کے بعد فرمایا وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، زیادہ سوال کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. زیادہ سوال کرنا یا تو اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگتے رہتے سب کے پاس، کمانے تو جا نہیں رہا ہے. کبھی اس سے کہہ رہا ہے 100 روپے دے دو، کبھی اس سے کہہ رہا ہے 200 روپے دے دو، کبھی اس سے کہہ رہا ہے 300 روپے دے دو، میرا بچہ بیمار ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ آرام کر رہا ہوں گھر میں، آرام. ایک صاحب کمانے نہیں جا رہے تھے، یہ بیان میں سن لیا ہوگا اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں تو اللہ پر بھروسہ یہ ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، بعد میں اللہ پر بھروسہ کرو. تو یہ بھائی آرام سے بستر پر سو گئے. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اٹھوں گا تو بستر کے نیچے سے گاندھی جی نکلیں گے. یہ توکل نہیں ہے. زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی طرح زیادہ سوال پوچھتے رہنا کوئی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. مثلا کوئی پوچھے کہ اگر 200 سال کے بعد 200 سال تک میں زندہ رہا تو میری کیا حالت ہوگی؟ مثلا کوئی ایسا پوچھے، یعنی یہ بے جا سوال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا آگے جا کر، میری کیا حالت ہوگی، میں کیا رہوں گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی ہیں، قاضی. اسلام میں سب سے پہلے قاضی کا لقب ان کو دیا گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان کی مجلس میں ایک آدمی آتا تھا. متعدد حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی آتا تھا ان کی مجلس میں، کچھ بولتا نہیں تھا، بیٹھا رہتا تھا چپ چاپ. تو ایک مرتبہ امام ابو یوسف نے کہا کہ تم کوئی سوال نہیں کرتے ہو؟ تو فوراً کہا کہ ایک سوال ہے میرے پاس. کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ اگر روزے دار روزہ رکھے تو افطار کب کرے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کر لینے کا. تو وہ بھائی پوچھنے لگے کہ اگر سورج کبھی آدھی رات کو غروب ہوئے تو؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ میں نے غلطی کی، معافی چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ سوال نہیں کرتے ہو، یہ کہہ کر میں نے غلطی کی. آپ صحیح ہو، آپ خاموش رہو، آپ کی خاموشی بہتر ہے. سوال کرنا اچھی چیز ہے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن بیجا سوال جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے رسول منع فرمائے زیادہ سوال مت کرو جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. ایک صاحب رات کو دیر سے فون کر رہے ہیں، 1 بجے 2 بجے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مسئلہ اٹک گیا تھا، ہم دوستوں کی بات چل رہی تھی. کیا ہوا؟ بات یہ کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یعنی اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو ایسا تو ہے نہیں کہ جنت میں چلا جائے گا، اور نہ معلوم ہو تو جہنم میں چلا جائے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. یہ کثرت السوال، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسی چیزوں میں مت پڑو. اور تیسری بات اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا. یعنی حلال مال کو حرام کام میں لگا دے، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے. اچھے حلال کمانے والے سود میں مبتلا ہو چکے ہیں، سود کا لین دین کرنے لگے ہیں. قیامت کے علامات میں سے ہیں کہ میری امت کے ہر فرد کو
سود مکمل نہیں تو اس کا دھواں تو لگ کر رہے گا. بچو، اس دھوئیں سے بچنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ سود اور 1 روپے کا سود دونوں برابر ہے، حرام ہے، آپ کی ساری کمائی کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے. تو مال کو ضائع کرنے سے منع فرمائے. اور مال کو ضائع کرنا یہ کہ حلال کام، حلال پیسے کو حلال کام ہی کے اندر، مباح اور جائز کام ہی کے اندر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. جیسا آج کل ہو رہا ہے، 4-5 لاکھ روپے کی شادی میں 5 لاکھ روپے کا تو منڈپ بن رہا ہے، شامیانہ، جگہ اتنی عالیشان. ہمارا کیریئر یہی ہے کہ ہم 5 لاکھ کا منڈپ بناؤ تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے تو یہ اتنے مالدار ہیں. کیسے پتا چلے گا؟ پھر قسم قسم کی سبزیاں بنائی جا رہی ہیں. حالانکہ 2 سبزی سے کام چل سکتا تھا. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پر کبھی بھی 2 قسم کی سبزیاں جمع نہیں ہوئی، کبھی جمع نہیں ہوئی. دونوں آقا کا سرتاج، آمینہ کا دلارا، جس کے لیے یہ عرش اور فرش سجایا گیا، اس کے دسترخوان پر 2 سبزیاں جمع نہیں ہوئی. اور آپ کی برکت سے آج ہم یہ سب زیب و زینت دیکھ رہے ہیں. یہ ساری دنیا آپ ہی کا صدقہ ہے، آپ ہی کے طفیل ہم یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اور آپ کے ہم امتی ہو کر، آپ کے نام لیوا ہو کر، فاقہ تو دور کی بات، جو اللہ نے دیا اس میں فضول خرچی کر رہے ہیں، مال کو ضائع کر رہے ہیں. ہزاروں بیوائیں اور ہزاروں غریبوں کی عورتیں ترس رہی ہیں شادی کرنے کے لیے. ان کے پاس 1 لاکھ روپے شادی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے پاس 50,000 روپے شادی کرنے کے لیے نہیں ہے. اور اپنے بچوں کی شادیوں میں لوگ کروڑ روپے کی شادیاں کر رہے ہیں. ایسے حالات آ چکے ہیں. بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے پیسوں کو اچھے کام میں، جو امت کے لیے فائدہ مند ہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جس میں کام آئے، جو پیسہ کام آ جائے، اس میں لگانے کی ضرورت ہے. اچھے ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے. اب شادی ہال بہت ہو چکے ہیں شادی ہال. اس میں زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کئی پیسہ لگاتے ہیں، اس میں بھی نیتیں رکھتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ کمانے کا مل جائے. اپنے پیسوں کو صحیح جگہ پر لگائیں اور ایسی جگہ لگائیں جہاں امت کا فائدہ ہو. مسلمانوں کے اسکول بنانے کی ضرورت ہے. آپ سروے کر لیں کتنے مسلمانوں کے اسکول ہیں. یہ جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو مجبور کر کے رکھا ہے، جس کے اندر کفری یا دعوت دی جا رہی ہے، جس میں لوگوں کو الحاد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پتہ نہیں آئندہ ہماری نسلیں کس رخ کی جانب جائیں گی. نئی تعلیمی پالیسی بڑی خراب پالیسی ہے. دیکھنے میں بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے اندر کہیں شرک کی دعوت ہے، کہیں الحاد و دہریت کی دعوت ہے، نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں. یہ سب نہ ہوتا اگر مسلمانوں کی اسکولیں ہوتی. دیکھ لیجئے غیر مسلمین نے تقریباً کئی اسکولیں، ہماری اسکولیں 5-10% بھی نہیں ہیں. اور ہمارا پیسہ شادی ہال بنانے میں لگ رہا ہے، کھیل کا میدان بنانے میں لگ رہا ہے، اور 5-5 لاکھ روپے اور لاکھوں روپے منڈپ بنانے میں لگ رہے ہیں. ذرا اتفاق کر کے مسلمانوں کا اسکول بنائیے، اس کو پاس کروائیے گورنمنٹ سے، اور اس میں اپنی تعلیم اچھی طرح جاری کیجئے. تب جا کر آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگا ہے. آج کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. ان دنوں بہت ضرورت ہے مسلمانوں کے اسکول کی، بہت ضرورت ہے. اچھے ڈاکٹر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اچھے ایڈوکیٹ اور لائر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پڑھائیے اپنے بچوں کو، خوب تعلیم دلائیے، اور دینداری بھی ہم کو سکھائیے. اصل دینداری ہے، اور اس کے بعد اچھے لائر، اچھے ڈاکٹر، اچھے سر اور اچھی ڈگری حاصل کرنے والے مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو مختصر پیرائے بیان میں بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے بیان فرمائی. اس میں آخر میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں. قیل و قال اور بکواس کو ناپسند فرماتے ہیں، زیادہ سوال کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اور مال کو ضائع کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.